نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں سے سختی سے منع کیا ہے، لیکن اگر آج کے اس معاشرے اور ماحول کو دیکھا جائے اور مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو یہ 3 کام مسلمانوں کی عادت بن چکی ہے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی مسلمان ان 3 کاموں کو کرے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ تو وہ 3 کام کون سے ہیں؟ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک اور برباد کرنے والی وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو پہلی چیز ہون متبعن، یعنی ایسی نفسانی خواہشات جس کی پیروی کی جائے۔ آج پوری دنیا میں جا کر دیکھو، آج مسلمان پریشان ہیں، مسلمان مظلوم ہیں۔ آج کے حال کو چھوڑو، آج کے زمانے کو چھوڑو، تم تاریخ کو پڑھو، ہسٹری کو کھنگال کر دیکھو، جب بھی مسلمانوں پر تباہی اور بربادی آئی ہے تو ان میں سب سے بڑی وجہ بنی ہے نفسانی خواہشات کی پیروی، کہ جب بھی مسلمان اللہ کی مرضی اور نبی کی سنت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالی مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پہلی چیز جس سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے ہون متبعن، یعنی ایسی نفسانی خواہشات جس کی پیروی کی جائے، جس پر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ ان کے بعد یعنی نیک لوگوں کے بعد کچھ ایسے ناخلف پیدا ہو گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، تو عنقریب یہ لوگ آخرت میں اپنی ہلاکت اور اپنی بربادی کو دیکھ لیں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس عمل سے منع کیا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس سے ہمارے نبی نے روکا ہے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کبھی بھی مت کرنا۔ اپنی پوری زندگی میں تم کیا چاہتے ہو یہ اہم نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اس بات کی پرواہ کرنا کہ تمہارا خدا اور تمہارا نبی کیا چاہتا ہے، تب تمہاری زندگی کامیابی کے راستوں پر چلنے لگے گی، ورنہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھے، لیکن اللہ کی رسی ہے کیا؟ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ اللہ کی رسی یہی ہے کہ ہر مسلمان اپنی مرضی اور اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو فالو کرے، اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی گزارے۔ یہی ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ تو پہلی چیز ہے جس سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے وہ نفسانی خواہشات کی اتباع ہے۔ اور دوسری چیز جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے لیکن آج کے اس معاشرے میں یہ مسلمانوں کی فطرت بنتی جا رہی ہے، وہ دوسری چیز کون سی ہے؟ وہ دوسری چیز ہے وہ شح متعن، یعنی ایسی کنجوسی جس پر عمل کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجوسی کرنے سے بھی، بخل کرنے سے بھی سختی سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخل یعنی کنجوسی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، لیکن جہنم سے قریب ہے۔ بخل والا یعنی کنجوس جہنم سے قریب ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل آدمی یعنی کنجوس آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک تیسری جگہ ارشاد ہے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، کہ جو بھی بخل کرے گا تو بخل کا نقصان یعنی کنجوسی کا نقصان خود اسے ہی پہنچے گا۔ تو دوسری چیز جس سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے یہ کنجوسی کرنا اور بخل کرنا ہے۔ ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک شخص شہد اور روٹی لے کر کھانے بیٹھا، جیسے ہی بیٹھا دروازے پر مہمان آ گیا۔ اب اس آدمی نے جلدی میں روٹی کو چھپا لیا، شہد کو چھپانا بھول گیا، شہد وہیں پہ پڑا رہ گیا اور مہمان اندر داخل ہو گیا۔ جب مہمان اندر آیا تو مہمان کی نظر شہد پر پڑی، اب اس نے شہد کھانا شروع کر دیا۔ تو میزبان بڑا ہی کنجوس اور بخیل تھا، اس نے مہمان سے کہا
کہ خالص شہد پینا یہ سینے کو جلاتا ہے۔ تو اس مہمان نے فوراً جواب دیا کہ ہاں سینے کو جلاتا ہے، لیکن میرے سینے کو نہیں جلاتا بلکہ آپ کے سینے کو جلاتا ہے۔ تو ایک لطیفہ تھا جو بخیل آدمی کنجوس آدمی کے متعلق تھا۔ جو کنجوس ہوتے ہیں وہ ایک ایک روپے کا حساب رکھتے ہیں کہ کبھی میرا ایک روپے بھی ضائع نہ ہو جائے۔ تیسری چیز جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ تیسری چیز ہے عجب، یعنی تکبر، خود پسندی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ اور نیک مت سمجھو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون پاکیزہ ہے اور کون گنہگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نیک ہو یا برے، اپنے آپ کو پاکیزہ اور نیک مت سمجھو، یعنی عجب اور خود پسندی میں مبتلا مت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت یہ کی کہ خود پسندی اور خود بینی میں کبھی بھی مبتلا مت ہونا، یعنی اپنے آپ کو اچھا مت سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے بہتر مت سمجھنا، اور اپنی پسند کو، اپنی خواہش کو، اپنی چاہت کو سب سے بہتر مت سمجھنا، پہلی نصیحت۔ اور دوسری نصیحت یہ تھی کہ بدبینی سے بھی بچے رہنا، یعنی کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی دوسرے مسلمان بھائی کو برا سمجھنے سے بھی بچنا۔ یہ 2 بری عادتیں ہیں، اگر بچ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج کے اس معاشرے میں اکثر مسلمانوں کی یہ عادت ہو چکی ہے کہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل سمجھتے ہیں، اور اپنے علاوہ ہر مسلمان کو بدتر اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں سے منع کیا ہے، اور منع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی مسلمان ان 3 کاموں کو کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں برباد اور ہلاک ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ان 3 کاموں سے دور رہیں، بچے رہیں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر ضرور کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔